سب اپنے اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کیونکہ ایک نعمت کے اندر پھر اتنی نعمتیں ہیں. مثلا ایک پھل کو آپ دیجئے، اس کا ذائقہ، اس کے رنگ، اس کی خوشبو، پھر اس کے اندر جو وٹامنز ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، جو اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور بے پناہ چیزیں. صرف اس کا رنگ ہی دیکھ کے جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں. یہ تو ہوا نا جو ظاہری نظر آنے والی میں نے ذکر کی، لیکن بہت سے ایسے بینیفٹس ہیں جو ابھی تک انسانوں نے جانے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر بھی ادا نہیں کرتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا، یعنی جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تھا. مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے باقی حصوں کو چھوڑ کر اس جگہ پر اپنی اولاد کو اس لیے لا بسائے تھے تاکہ وہ توحید پر قائم رہیں. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کو بھی ڈال دیں. لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے یعنی شرک والا تو یقیناً تو درگزر کرنے والا ہے، پھر تیرا فیصلہ ہے. بد دعا پھر بھی نہیں دی. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. کیسی قربانی، یعنی اپنے سے دور یہاں ان کو لا بسایا. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اب آپ دیکھیے، روحانی ضرورت بھی، مادی ضرورت بھی، جذباتی ضرورت بھی، ساری ضرورتوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولادوں کے لیے. ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام. شاید کہ یہ شکر گزار بنے، لیکن الٹیمیٹ کیا مقصود ہے کہ اللہ کے بندے بنے، شکر ادا کریں. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. الحمدللہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. اولاد کی نعمت پر شکر گزار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ کی عمر 90 سال تھی اور وہ ابراہیم علیہ السلام خود 100 سال کے تھے. تو اس کا خاص طور پر شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر دعاؤں کی قبولیت کی بات کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے، یہ ایک پیغمبر کا تجربہ بھی ہے اور اس کے یقین اور اس کے ایمان کی علامت بھی ہے یہ الفاظ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب کیا دعائیں مانگتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے؟ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود شوق سے عبادت کرتا ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اللہ کی فرما بردار اور عبادت گزار ہو. پروردگار میری دعا قبول فرما. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا. کتنی خوبصورت دعا ہے. صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. سارے ایمان لانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر فرمایا اب یہ ظالم لوگ جو کریں، ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے اور دوسری طرف ان کے جو فالوورز اس وقت مکہ میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. فرمایا اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. سب اللہ کی نظر میں کہ کون کیا کرتا ہے. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے